آج کا جرم ایک ایسی کہانی پر مشتمل ہے جس میں جب ایک 6 سال کی بچی نے ایسی بات کہہ دی کہ پورے علاقے میں خوف و دہشت پھیل گیا۔ آج ہم جس واقعے کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ شاہدہ شیخ کیس سے مشہور ہے۔ پورے کیس میں ایک 6 سال کی بچی نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہانی آپ کو چونکا کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مہاراشٹر کے ممبئی شہر سے۔ یہاں کے ایک چھوٹے سے علاقے راول پاڑا کے پولیس اسٹیشن میں مسلم گھرانے کی ایک عورت جس کا نام شاہدہ شیخ تھا آ کر پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ پچھلے 4 دنوں سے لاپتہ ہے۔ وہ 21 مئی کی صبح اپنے کام کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ آج 25 مئی ہے لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹے ہیں۔ پولیس شروع میں گمشدگی کی کیسز میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی کیونکہ اکثر ایسے کیسز میں گمشدہ فرد خود ہی گھر لوٹ آتا ہے۔ اس وقت انکشاف ہوتا ہے کہ وہ تو فلاں جگہ پر گیا تھا، لیکن اس کیس میں شاہدہ انہیں بتاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جس کا نام رئیس شیخ ہے اپنا موبائل بھی گھر پر چھوڑ گیا ہے۔ پولیس زیادہ پھرتی تو نہیں دکھاتی لیکن چھوٹی موٹی انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے کیونکہ رئیس صحت مند تھا، اچھے طریقے سے کمانے والا انسان تھا اور شاہدہ نے اس کی ذہنی حالت بھی درست بتائی۔ اب پولیس گھر والوں کے علاوہ آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ شروع کر لیتی ہے، لیکن پولیس کو جیسے اطمینان تھا کہ وہ گھر آ جائے گا، کہیں ادھر ادھر دوستوں یا رشتہ داروں کے پاس گیا ہوگا۔ رئیس شیخ اور شاہدہ شیخ کی 2012 میں شادی ہوئی۔ ان کے 2 بچے بھی تھے جس میں 6 سال کی ایک بیٹی اور 2.5 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مڈل کلاس کا یہ چھوٹا سا خاندان اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ رئیس کی فیملی یعنی ماں باپ، بہن بھائی اور دوست اتر پردیش کے ایک ضلع گونڈے میں رہتے تھے۔ رئیس بھی وہیں پلا بڑا اور وہیں سے تعلیم مکمل کر کے چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگا تھا۔ جب اس کی عمر 21 سال ہوئی تو اس کے والدین نے اس کی شادی شاہدہ شیخ سے کرا دی۔ 2012 میں دونوں کی مرضی سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف کی فیملیز بہت خوش تھی۔ یہ ایک ارینج میرج تھی۔ شاہدہ گھر کے کام کاج کرتی اور رئیس باہر نوکری کر کے کما کر لاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 سال بعد بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے جس سے انہیں اپنی فیملی مکمل محسوس ہوتی ہے۔ رئیس جتنا کما کر لاتا اس سے ان کا سرکل چل رہا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ جلد ہی وہ وقت آ رہا ہے کہ ان کے خرچے بڑھ جائیں گے کیونکہ بچوں کو پڑھانا لکھانا اور ان کے مستقبل کے لیے بھی اچھا سوچنا ہے۔ اب وہ اپنے تمام جاننے والوں سے کسی اچھی جاب کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ ممبئی میں کسی کو ایک سیل مین کی ضرورت ہے۔ تنخواہ اچھی تھی۔ یہ 2020 کی بات تھی۔ اس سے پہلے کہ رئیس کچھ سوچتا، کورونا وائرس نے عہدہ مچا دیا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دکانیں اور مارکیٹیں بند ہونے لگی اور کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ 2021 میں زندگی دوبارہ اپنی روش کی طرف لوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ تب رئیس کسی کے کہنے پر ممبئی آ گیا۔ یہاں دہسر کے علاقے کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک کپڑے کی دکان میں بطور سیل مین کام کرنے لگا۔ وہ یہ سوچ کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لایا تھا کہ جب تک اس کے پاؤں جم نہیں جاتے فیملی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ مہینوں میں جب وہ کام سیکھ گیا تو تنخواہ کے ساتھ کمیشن سے وہ اچھا خاصا کمانے لگا۔ تب اس نے راول پاڑا میں کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور اپنی فیملی کو بلا کر یہاں رہنے لگا۔ اس کے ماں باپ بہن بھائی گونڈا میں ہی رہتے تھے۔ رئیس روز صبح 10 بجے کام پر جاتا اور رات کو لوٹ آتا۔ اب یہی اس کی روٹین تھی۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا کہ 21 مئی 2021 کا دن آ گیا۔ رئیس حسب معمول صبح کام کے لیے گھر سے نکلا لیکن رات کو گھر لوٹ کے نہیں آیا۔ شاہدہ نے سوچا کہ بعض اوقات چھٹی کے بعد وہ گھر کے سامان کو لینے چلا جاتا ہے اور رات دیر سے گھر آتا ہے۔ شاید وہ سامان لینے گیا ہوگا لیکن صبح تک وہ نہ آیا۔ وہ اسے کال بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ رئیس کا موبائل تو گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ رئیس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر روز اپنے گھر فون کرتا، اپنے ماں باپ اور بھائیوں میں سے کسی سے بات کر کے سب کا احوال پوچھتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ وہاں بھی جب 2 دن تک رئیس کی کال نہیں آئی تو انہیں بھی تشویش ہوئی کہ کہیں رئیس بیمار تو نہیں ہو گیا۔ پھر انہوں نے رئیس کے نمبر پر کال کی لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔
2 दिन तक वो लगातार उसे कॉल करते रहे। तीसरे दिन शाहिदा ने कॉल अटेंड की और उन्हें बताया कि रईस तो 4 दिनों से घर नहीं आया है, वो मोबाइल भी घर पर छोड़ गया है। घर वालों की तशवीश में मजीद इजाफा हुआ कि आज तक रईस ने तो कभी इतनी लापरवाही नहीं की, तो आखिर उसे हुआ क्या है। अगर उसे कहीं दूर जाना होता तो अपना फ़ोन लाजमी लेकर जाता और उनसे जिक्र भी ज़रूर करता, क्योंकि वो रोज़ कॉल पर उनसे अपनी छोटी मोटी बातों का जिक्र करता था। जब 4 दिन तक रईस अपने घर नहीं आया तो उसकी बीवी शाहिदा पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पुलिस भी हल्की फुल्की तफ्तीश शुरू करके आसपास के लोगों से पूछगछ शुरू कर देती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। ऐसे में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। रईस के भाइयों को भी तशवीश हुई। फिर सब ने रईस के छोटे भाई अनीस को मुंबई भेज दिया शाहिदा के पास, चूँकि रईस की ज़्यादा बातचीत अनीस से ही होती थी और रईस अपने बारे में सब कुछ बताता था कि जैसे उसने घर कहाँ पर लिया है, काम किस बाजार और किस दुकान पर करता है, कौन कौन से नए दोस्त बनाए हैं यहाँ आकर, और ये कि आज कहाँ घूमने के लिए गया था। इसलिए उसे तकरीबन रईस के बारे में सब पता था। वो सबसे पहले उस कपड़े की दुकान पर गया जहाँ रईस बतौर सेलमैन काम कर रहा था। दुकान के मालिक ने उन्हें बताया कि 21 मई की सुबह रईस अपने वक्त पर दुकान आया था। कुछ देर बैठा रहा, फिर ये कहकर चला गया कि मुझे कुछ काम है, वो थोड़ी देर में वापस आता है। लेकिन उस दिन वो कुछ परेशान और उदास लग रहा था। अनीस ने सोचा कि उसे क्या परेशानी हो सकती है कि उसने जिक्र ही नहीं किया। फिर वो रईस के मोबाइल की मदद से उसके वहाँ के दोस्तों से पता करता है, हत्ता कि गोंडा के तमाम दोस्तों से भी पूछा जाता है, लेकिन सब लाइल्मी का इजहार करते हैं। दिन ब दिन इनकी परेशानी बढ़ती जाती है। पुलिस भी अब समझ जाती है कि मामला कुछ और है, इसलिए वो भी केस पर तवज्जो शुरू करती है। यहाँ अनीस ने एक बात नोट की कि रईस की 6 साला बेटी जो उसकी भतीजी थी वो कुछ ज़्यादा गुमसुम रहती थी। जब तक ये फैमिली उनके साथ थी तो इस बच्ची को अनीस से बहुत प्यार था। वो उसके साथ खेलती और अनीस अक्सर घर आते हुए इसके लिए चॉकलेट वगैरह ले आता। लेकिन जब से अनीस यहाँ आया था वो न सिर्फ गुमसुम रहती बल्कि अनीस के साथ भी उसका रवैया सर्दमोहरी पर मुश्तमिल होता। अनीस सोचता कि शायद ये अपने बाप के लापता होने से उदास है। इसी कश्मकश में जुलाई का महीना गुजर जाता है और जून का महीना शुरू होता है। अभी तक रईस का कहीं से कोई भी सुराग नहीं लगा था। ना पुलिस को छोटा मोटा सा कोई सिरा मिला था कि वो उस पर काम आगे बढ़ाते। एक रोज शाहिदा बच्चों को अनीस के पास छोड़कर कहीं काम का कहकर चली जाती है। ऐसे में अनीस 6 साला बच्ची को उदास देखकर अपने पास बुलाता है ताकि थोड़ा सा बहला सके। अनीस उसे कहता है कि उदास मत हो, पापा जल्द ही घर लौट आएंगे। लेकिन वो बच्ची उसे कहती है कि अब पापा कभी नहीं आएंगे। उसके बाद वो बच्ची उसे जो बताती है वो सुनकर अनीस पूरी तरह सहम गया। वो फौरन दोनों बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उनसे बच्ची की बताई बात कह डालता है। पुलिस वालों को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो बच्ची के मुंह से वो बात सुनते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। आखिर बच्ची ने ऐसा क्या कह दिया कि जो भी सुनता दहशत ज़दा हो जाता। ये अब थोड़ी देर में आपको भी पता चल जाएगा। इसके बाद पुलिस की टीम रावलपाड़ा के लिए निकल जाती है और अनीस के घर में दाखिल होकर घर की तलाशी शुरू कर देती है। बारी बारी तमाम कमरों को पूरी बारीक बीनी से कंगालना शुरू करती है। ये 1 जून के शाम की बात है। इतनी देर में शाहिदा भी घर वापस आ चुकी थी। ये सब कुछ इस बच्ची के कहने पर हो रहा था। पहली बार पुलिस इस घर की तलाशी ले रही थी। घर के हर कमरे को, दीवारों को, सामान को और फर्श तक को पूरी बारीक बीनी से कंगाल रही थी। फिर वो किचन में जाते हैं। किचन आम घरों की तर्ज पर बनाए किचन की तरह था। पुलिस बाकी जगहों की तरह किचन का भी बगौर मुआयना करने लगी। किचन में भी कोई ख़ास बात न थी, माँ सिवाय इसके कि फर्श पर लगे टाइल में कुछ जगहों पर नए टाइल लगे थे। पुलिस वालों को इनमें दूसरी अजीब बात ये लगी कि पुराने नज़र आने वाले टाइल तो महारत से लगाए गए थे,
लेकिन नए टाइलों में कुछ ऊंच नीच थी, जैसे कि ये किसी नौसिखिए ने लगाए हों। दोनों में फर्क तो था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि हर बंदा उसे नोट करता। लेकिन अपने काम की मुनासबत से, अपनी फितरत से मजबूर, पुलिस वालों ने इस पर शक करना शुरू कर दिया कि कुछ जगहों पर नए और कुछ पर पुराने टाइल क्यों हैं, और ये कि नए लगाए टाइलों में बेतरतीबी क्यों है। आखिर कुछ मजदूरों को बुलाया गया, टाइलों को उखाड़ना शुरू किया गया और मजदूरों ने खुदाई शुरू कर दी। इस वक्त बाहर हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से दोबारा नए सिरे और किसी और जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। अंदर मजदूर खुदाई कर रहे थे। घर के बाहर इतने पुलिस वाले देखकर लोगों की भीड़ में इजाफा होता गया। थोड़ी देर में काफी लोग जमा हो गए। ये 4 बजे का टाइम था। मजदूरों को कंक्रीट की फर्श तोड़ने में काफी मुश्किल पेश आने लगी, लेकिन वो लगातार काम में मसरूफ रहे। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, हत्ता कि रात के 11 बज गए, क्योंकि खुदाई के दौरान उनके रास्ते में कई छोटे मोटे पत्थर आए। कंक्रीट ने काफी टाइम लिया। पुलिस के साथ घर के बाहर लोगों का हुजूम भी जमा था। मजदूरों ने 1 फुट खुदाई की, फिर 2 फुट नीचे गए, लेकिन मिट्टी और पत्थरों के सिवा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उन्होंने खुदाई जारी रखी। 3 फुट पर उन्हें एक चीज महसूस हुई, तो उन्होंने खुदाई आहिस्ता करना शुरू की। सबसे पहले जो चीज बरामद हुई वो इंसानी हाथ था, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा, फिर कई टुकड़ों के बाद इंसानी जिस्म मुकम्मल हो जाता है। टुकड़ों में कटी ये इंसानी लाश किसी और की नहीं बल्कि रईस की थी। पुलिस टुकड़ों को पैक करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। शाहिदा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, लेकिन वो बताती है कि उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं कि ये लाश यहाँ कैसे आई। पुलिस तीसरी बार इलाके में जाकर आसपास के लोगों से छानबीन शुरू करती है, तो उन्हें बताया जाता है कि कुछ अरसे से एक लड़का जिसका नाम अमित मिश्रा है का आना जाना शाहिदा के यहाँ लगा हुआ था। पुलिस अमित मिश्रा को भी उठा लेती है। वो भी इसी मोहल्ले में रईस के घर से कुछ घरों के फासले पर रहता था। पुलिस शाहिदा और अमित से सख्ती से तफ्तीश शुरू कर देती है। इस सख्ती की वजह रईस की 6 साला बेटी का बयान था। असल में उस दिन जब रईस के भाई अनीस ने बच्ची को बहलाने के लिए अपने पास बुलाया और उसे कहा कि उदास मत हो, पापा जल्द ही घर लौट आएंगे, तब बच्ची ने उसे कहा कि अब पापा कभी नहीं आएंगे। एक अंकल और मम्मी ने मिलकर उसे मार डाला। मैंने देखा जब मम्मी उसे चाकू से काट रही थी। मम्मी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि अगर किसी को तुमने बताया तो तुम मैं ड्रम में डबो कर मार डालूंगी, और तुम्हारे भाई का भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ है। जब पुलिस अमित और शाहिदा को पुलिस स्टेशन लाई तफ्तीश के लिए, तो पहले तो वो इधर उधर के करने लगे, लेकिन जब उन्हें बच्ची की बात बताई गई तो शाहिदा टूट गई और बच्ची की बात की तस्दीक कर दी। इनके दरमियान जो कुछ हुआ उसका मुख्तसर अहवाल ये है कि जब शाहिदा बच्चों के साथ यहाँ आकर रहने लगी, तो एक बार अमित मिश्रा जो इनके पड़ोस में रहता था, कोई चीज मांगने शाहिदा के दरवाजे पर आया। अमित की शादी भी नहीं हुई थी। यहीं से इनकी जान पहचान शुरू हो गई। अगर शाहिदा को कुछ चाहिए होता दुकान वगैरह से, तो ये अमित से मंगवाती, क्योंकि रईस तो सारा दिन काम पर होता। फिर शाहिदा ने अमित से कहा कि बाज़ औक़ात कुछ चाहिए होता है लेकिन तुम मौजूद नहीं होते, इसलिए अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो। नंबर के तबादले के बाद इनके दरमियान शैतानी खेल की इब्तिदा हो जाती है, और जब भी रईस घर से काम के लिए निकलता तो शाहिदा अमित को कॉल करके बुला लेती। अमित बेधड़क शाहिदा के घर में घुस जाता। इस वक्त शाहिदा बच्चों को घर से बाहर भेज देती। अमित मिश्रा सिक्योरिटी गार्ड था। इसके रईस के साथ भी दुआ सलाम थी। छोटा सा मोहल्ला था, इसलिए आसपास के लोग एक दूसरे को जानते थे। लोगों ने यह महसूस किया कि जब शाहिदा घर पर अकेली होती है तो अमित इसके घर घुस जाता है। उन्हें ये बात अजीब लगी। तब कुछ लोगों ने रईस को सारा माजरा सुनाया। 1-2 दफा रईस को भी ये शक हुआ कि जैसे घर में कोई आया हो। फिर रईस ने शाहिदा से इसके मुतालिक पूछा तो शाहिदा ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं।
پہلے تو امیت ادھر ادھر دیکھے بغیر ہی شاہدہ کے گھر میں گھس جاتا، لیکن اس کے بعد وہ ادھر ادھر کی چھان بین کرنے کے بعد ہی شاہدہ کے گھر جاتا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر کسی نے اسے گھر سے نکلتے دیکھ لیا اور یہ بات رئیس کو بتا دی۔ رئیس نے اس دفعہ سختی سے شاہدہ کو وارننگ دی کہ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو باز آ جاؤ، لیکن شاہدہ اسے یقین دلاتی رہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ رئیس نے امیت سے بھی کہا کہ میرے گھر سے دور رہنا، لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئے اور پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر چھپ کر مرنے لگے۔ لیکن کب تک وہ اس شیطانی کھیل کو چھپا پاتے، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں رئیس کو پھر خبر ملی کہ وہ دونوں اب بھی چھپ کر ملتے ہیں۔ حالانکہ رئیس نے شاہدہ کو بتایا بھی تھا کہ ہمارے 2 بچے ہیں، اچھا بھلا گھرانہ ہے، اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ یہاں شاہدہ رئیس سے طلاق لے سکتی تھی، یہ کہہ کر کہ بچوں کی کسٹڈی بھی تم لو اور مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دو۔ یہاں اگر رئیس یہ دیکھ لیتا کہ واقعی بات بہت آگے بڑھ چکی ہے تو وہ یقیناً طلاق دے دیتا، لیکن شاہدہ کے دماغ میں شیطان گھس چکا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب جب بات پھیلنے لگی ہے تو وہ آزادی سے چھپ کر نہیں مل سکتے، اور کب تک اس طرح ڈر ڈر کر ملتے رہیں گے؟ کیوں نہ رئیس کو راستے سے ہٹا کر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ تب وہ رئیس کو ختم کرنے کے پلان بنانے لگی۔ اس پلان میں اس نے امیت کو بھی شامل کر لیا۔ ایک دفعہ شاہدہ پلان بنا کر رئیس کو کھانے میں نشے کی گولیاں دیتی ہیں، لیکن کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ دونوں اپنے پلان پر عمل نہیں کر پاتے اور رئیس بچ جاتا ہے۔ لیکن دوسری دفعہ وہ مکمل پلان بناتی ہے۔ چونکہ اس علاقے میں دن کے علاوہ رات کو بھی ہلکی پھلکی چہل قدمی ہوتی، اس لیے دونوں کو پتا تھا کہ رئیس کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، کسی کی بھی نظر پڑ سکتی تھی۔ اب شاہدہ رئیس سے کچھ پیسے مانگتی ہے کہ کچن کی مرمت کرانی ہے۔ رئیس چونکہ شاہدہ کی ہر جائز ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس نے پیسے دے دیے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی گمنام قبر کے لیے یہ پیسے دے رہا ہے۔ شاہدہ ان پیسوں سے ریت، سیمنٹ اور ٹائل وغیرہ لے آتی ہے۔ دوسری طرف رئیس کو یقین ہو چکا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس یقین کے بعد وہ الجھا اور اداس رہنے لگا تھا۔ پھر آتا ہے 21 مئی کا دن۔ وہ صبح اپنے کام کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ شاہدہ امیت کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ اب گھر میں اکیلی ہوں۔ امیت بھی ادھر ادھر کی گھن سن لے کر شاہدہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف رئیس کا من گھبرا رہا تھا، اسے نہ جانے کیوں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دکان والا اس کی پریشانی اور اداسی کو نوٹ کر لیتا ہے اور اسے جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ رئیس یہاں سے نکل کر سیدھا اپنے گھر جاتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر وہ کئی بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لیکن شاہدہ یہ سوچ کر نہیں کھولتی کہ جو بھی ہوگا چلا جائے گا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رئیس آ سکتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی خود سے بغیر وجہ اور بغیر کسی کام کو، دن کو یا پھر اتنی صبح کام سے گھر نہیں آتا تھا۔ چاروں ناچار شاہدہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر ہے کون، کہ اتنے میں رئیس دروازہ دھکیل کر اندر گھس جاتا ہے۔ شاہدہ کی ظاہری حالت بھی کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ وہاں اس نے امیت کو نازیبا حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اب ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ گو کہ انہوں نے پلان کے مطابق سارا سامان تو اکٹھا کر لیا تھا، لیکن رئیس کو مارنے کے لیے وقت کوئی اور رکھا تھا۔ لیکن رئیس نے تو بے وقت چھاپا مار کر دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اتنے میں شاہدہ پیچھے سے آ کر رئیس کو دبوچ کر اس کی پیٹھ میں چاقو گھونپ دیتی ہے، جس سے رئیس گر جاتا ہے۔ وہ دونوں اسے قابو کر کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ چیخے نہ۔ پھر شاہدہ چاقو اس کے گلے پر چلا دیتی ہے، جس سے رئیس کی فوراً جان نکل جاتی ہے۔ شاہدہ نے بچے اس وقت باہر کھیلنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ اس بھگدڑ میں دروازہ تو بند تھا لیکن کنڈی نہیں لگی تھی۔
کیونکہ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ شاہدہ کو اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ رئیس کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا جو وہ پہلے ہی بنا چکے تھے۔ انہوں نے پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ لاش کو باہر لے جانے کے بجائے کچن میں ہی دفن کریں گے، جس کے لیے وہ سامان لے آئے تھے۔ کھدائی کا سامان بھی انہوں نے خرید رکھا تھا۔ اس کے بعد شاہدہ ٹی وی کو فل والیوم پر لگا دیتی ہے تاکہ کھدائی کی آواز باہر کسی کو محسوس نہ ہو۔ اب انہوں نے پہلے لاش اور کچن کا سائز لیا تو انہیں پتہ چلا کہ لاش کچن کے سائز سے لمبی ہے۔ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ لاش کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے۔ امیت کچن میں کھدائی کرنے لگا تو دوسری طرف شاہدہ چاقو سے رئیس کو ٹکڑوں میں کاٹنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بچے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، کیونکہ دروازہ تو بند تھا لیکن لاک نہیں تھا۔ بچی نے اپنے باپ کو ٹکڑوں میں کٹتے دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ ٹکڑے کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں کر رہی تھی۔ ادھر شاہدہ اچانک انہیں اندر دیکھ کر چونک گئی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ رئیس کے اچانک گھر میں داخل ہو کر بیڈ روم کی طرف جاتے وقت وہ دروازہ لاک کرنا بھول گئی، کیونکہ وہ چاقو لینے کچن کی طرف دوڑ گئی تھی۔ پھر شاہدہ نے بچی کو ڈرا دھمکا کر بھائی کے ساتھ دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ گڈھا کھودنے میں انہیں کافی وقت لگا۔ پھر جب انہوں نے 3 فٹ تک کھدائی کر لی تو ایک ایک کر کے رئیس کے تمام ٹکڑے اس میں پھینک دیے اور اوپر سے مٹی ڈال کر فرش پر سیمنٹ کے بعد ٹائل لگانا شروع کر دیے۔ امیت چونکہ کاریگر تو تھا نہیں اور دونوں جلدی میں بھی تھے، اس لیے انہوں نے جیسے تیسے ٹائل جوڑ دیے جن میں بے ترتیبی واضح تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے صاف صفائی کی اور امیت اپنے گھر چلا گیا۔ شاہدہ کچن میں آئی جہاں اس نے کچھ دیر پہلے اپنی دنیا یعنی ہسبینڈ کو دفن کر دیا تھا۔ اب وہیں پر کھانا بنانے لگی، پھر یہ بچوں کو کھلاتی ہے، خود کھاتی ہے اور پھر سکون سے سو جاتی ہے۔ 21 مئی کو رئیس غائب ہوا تھا۔ 25 مئی کو شاہدہ پولیس اسٹیشن جا کر کمپلین لکھواتی ہے۔ 27 مئی کو رئیس کا بھائی انیس شاہدہ کے گھر آتا ہے۔ 1 جون کو بچی اپنے چاچو کو وہ بات بتاتی ہے کہ جس سے کیس کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ 2 جون تک شاہدہ اور امیت اریسٹ ہو جاتے ہیں۔ 3 جون تک پولیس نے پریس کانفرنس بلا کر سارا کیس میڈیا کے سامنے رکھ دیا۔ کیس تو سولو ہو گیا، لیکن اب بھی عدالت میں کارروائی جاری ہے۔ ان دونوں کو سزا ہونا باقی ہے۔ رئیس کے دونوں بچے اپنی دادی دادا کے گھر ہیں۔ یہاں ایک پہلو بہت ہی کربناک ہے کہ بچی سمجھدار تھی۔ اس نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتے دیکھ لیا۔ شاید وہ ساری زندگی اس منظر کو آنکھوں میں لیے گزار لے۔ افسوس صد افسوس کہ شاہدہ نے چند لمحوں کی لذت کے لیے کیا قیامت ڈھا دی۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، جیسے کہ عورت کو قدرت جیسا بھی خاوند نصیب کرے وہ اسے دل و جان سے قبول کر کے زندگی گزارے، اور رئیس جیسے جاب کرنے والے تمام لوگوں کو چاہیے کہ انہیں گھر سے جانے کا تو روٹین بنا لینا چاہیے، لیکن کبھی کبھار بے وقت بھی گھر آنا چاہیے، چاہے اس کو اپنی بیوی پر کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ ہو۔ اس طرح عورت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ایسے میں شیطان کو موقع نہیں ملتا اسے ورغلانے کا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ انسانی کھال میں چھپے مزید درندوں کے حقیقی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔